واہ احمد رضا، واہ احمد رضا، واہ احمد مقدس سے غریب نواز حضرت علامہ و مولانا قاری محمد صاحب رضا محمدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ قادر الرحیم نشکرہ سبحانہ علی ما نزل علی حبیبہ ونعوذ به جل جلالہ من شرور انفسنا ومن شرور الشیطان۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي القيوم الحنان المنان، ونشهد أن سيدنا وسندنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا وذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم الأرض على الله محمد عبده ورسوله، صلاة وسلام عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ بریفنگ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور ہمیں حق کہنے، حق سننے اور اس سے بھی زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہوں دل کی گہرائیوں سے سننے کے لیے۔ جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب تم فرما دو
کہ اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو فاتبعونی، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات اچھی طرح واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں کا کوئی بھی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے تو اس کا اچھا راستہ یہ ہے کہ وہ رسول کی پیروی کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے، تو اس کا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمائے گا۔ جب کسی سے محبت ہوتی ہے یا کی جاتی ہے تو محبت میں بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ مصیبتیں بھی اس پر آتی ہیں، بہت زیادہ مشقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو آزماتا ہے، ہر انسان کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی رزق کو دے کر آزماتا ہے اور کبھی اللہ تبارک و تعالی رزق کو چھین کر آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی مال کو دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی مال کو واپس لے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو عطا کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو ختم کر کے آزماتا ہے۔ یہ رب کریم کا یہ ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے، ہر انسان کو آزماتا ہے، لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو اس آزمائش میں کھڑا اترتا ہے اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بھی بشارت قرآن پاک میں آئی ہے۔ جو بندہ آزمائشوں پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی بشارت تک ارشاد فرمائی۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ذرا بھی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں تو ہماری زبان سے ایک شکوہ کے الفاظ نکلنا شروع ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر گنا جائے تو ہم شمار نہ کر پائیں، اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر ذرا بھی ہمارا بزنس، کام، ورک کمزور ہوا تو ایک دوسرے سے ہم شکایت کرنا شروع ہوتے ہیں، رب کی ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ میں ایک شخص جس کی عمر 80 سال کی تھی، ہاسپٹلائز ہو گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کو اسپتال میں بھرتی کیا اور اس کو آکسیجن کا وہ مشین لگائی۔ 4 گھنٹے کے بعد جب اس کا چارج آیا تو 4 گھنٹے کی آکسیجن کی جو اس کی قیمت تھی وہ 8 لاکھ روپے تھی۔ 8 لاکھ روپے 4 گھنٹے آکسیجن کی قیمت تھی۔ تو وہ جو 80 سال کا بوڑھا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کیا بات ہے، پیسہ اتنا دے نہیں سکتے، 4 گھنٹے کی آکسیجن 8 لاکھ روپیہ اس کی قیمت ہے، اس کا پیسہ نہیں دے سکتے؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا نہیں، میں تو بہت مالدار ہوں، میرے پاس بہت دولت مند ہے، میں 8 لاکھ کیا، میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہوں۔ میں اس بات پر نہیں ہوتا کہ 4 لاکھ یا 8 لاکھ کی مجھے آکسیجن کا پیسہ دینا ہے، بلکہ میں اس بات پر ہوتا ہوں کہ اس 4 گھنٹے کی آکسیجن کی قیمت 8 لاکھ روپے ہوئی۔ رب کعبہ کی قسم، آج میری عمر 80 سال کی ہو گئی، 80 سال کی عمر میں میں نے کتنی رب کی آکسیجن کو یوز کیا تو اس کی قیمت کا میں نے کبھی اندازہ نہ لگایا، اسی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اندازہ کریں کتنی نعمتیں رب کی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کبھی ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ لیکن وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک راز کی بات بتا دوں، اگر نعمتیں کم ہو گئی، اگر رزق کمزور ہو گیا، اگر مصیبتیں آ پڑی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو۔ نماز کے بعد ایک سجدہ شکر زیادہ کر لیا کرو، اس لیے کہ رب کا وعدہ ہے
وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نعمتوں کو اور بھی زیادہ اضافہ فرما دے گا۔ ضروری ہے کہ ہم شکر کی کیفیت کو پیدا کریں۔ تو خیر، میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ ہر انسان کو اللہ آزماتا ہے۔ جب جب رسول کی کوئی پیروی کرے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، اس کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا، مشقتیں برداشت کرنا پڑے گا۔ سرسری طور پر میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے گزرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کی پیروی کی۔ کیسی رسول کی پیروی کی؟ زندگی کا لمحہ لمحہ رسول کی پیروی میں گزار دیا۔ حال تو یہ تھا کہ جنگ کے حال میں بھی رسول کے کبھی آگے آگے چلتے، کبھی پیچھے پیچھے چلتے، کبھی دائیں اور بائیں چلتے۔ جب اللہ کے رسول نے پوچھا تو جواب دیتے کہ یا رسول اللہ، میں آگے پیچھے دائیں بائیں اس وجہ سے چل رہا ہوں تاکہ جب کوئی دشمن حملہ کرے اور وار کرے تو یہ وار سب سے پہلا ابو بکر کے سینے پر لگے۔ یہ پیروی کا حال تھا، حتیٰ کہ غار ثور میں ایسی پیروی کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں زہر کے اثرات جا رہے ہیں، لیکن پیروی مصطفیٰ میں حضرت ابو بکر کو خلل میں نہ ڈال سکا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح رسول کی پیروی کرتے رہے۔ مصیبتیں آئیں لیکن کبھی زبان سے شکایت کا لفظ بھی تک نہ آیا۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دور خلافت آتا ہے، زمانہ جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیسے عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ عدل و انصاف کرنے میں آپ کو کبھی کبھی کسی کا دشمنی کا بھی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حال تو یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روتے کہ روتے روتے آنکھوں کے آنسو جو نکلتے، گالوں پر اس کے نشان پڑ جایا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی پیروی کی کہ رسول کی پیروی میں کبھی شکایت کا لفظ نہ آیا۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری دولت کو صرف کر دیا، لیکن کبھی زبان سے شکوہ کے لفظ نہ آئے۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو تو معلوم تھا کہ آپ کے شہزادگان کی شہادت ہونے والی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جانتے تھے، سارا واقعات آپ کو پتہ تھا، لیکن ایسی پیروی کی کہ پیروی مصطفیٰ میں کبھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلل میں نہ ڈالا، اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رسول کی پیروی کرتے گئے۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کو جنگ کی حالت میں آپ کا سینہ چیرا گیا۔ توجہ میری طرف کریں تو مہربانی ہوگی کہ درود پاک پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگ کی حالت میں کلیجہ باہر نکال کر چیرا گیا، اور تو اور آپ کے کان بھی کاٹے گئے معاذ اللہ، لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو آپ نے پڑھے ہوں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی مصیبتیں آئیں، اسلام کو دامن تھامنے کے بعد گرم گرم بالوں پر لٹایا جاتا اور اوپر سے آپ کے سینے پر پتھر رکھا جاتا۔ حضرت بلال حبشی کا بھی یہی جواب آتا کہ جان لے لو لیکن میں مصطفیٰ جان رحمت کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اور آگے چلتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے آپ نے زہر تک پی لیا تھا، لیکن کبھی زبان پر شکوہ کے لفظ نہ آئے۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ درختوں کے پتے کھا کر زندگی کا بسیرا کیا کرتے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے، لیکن کبھی زبان سے شکوہ کے لفظ نہ آئے۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت غوث اعظم کا یہ حال تھا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کے حکم پر اپنا گھر بار چھوڑا، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لائے۔ بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا
کرنا پڑا، لیکن خواجہ غریب نواز نے صبر کے دامن کو تھاما رہا۔ اور آگے چلتے ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تخت و تاج، اپنی حکومت کو رب کی رضا کے لیے ٹھوکر مار دیا اور اپنی بادشاہت کو ترک فرما دیا، لیکن کبھی زبان سے شکوہ کے لفظ نہ آئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رسول کے عاشقوں کا یہ انداز دیکھا کہ پیروی مصطفیٰ میں کبھی انہوں نے لفظ شکایت کی زبان تک آنے نہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت، رب کی بشارت ان عاشقوں کے لیے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان عاشقوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کے عاشقوں، تم نے میرے محبوب کی پیروی کرنے میں بہت مصیبتیں برداشت کی، لیکن کبھی زبان سے شکایت کا لفظ استعمال نہ کیا، تو اب تمہارے لیے انعام یہ ہے، اب تمہارے لیے نوازش یہ ہے کہ یحببکم اللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے محبت کی تو وہ ابو بکر بن ابی قحافہ صداقت کے تاجدار بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو عمر ابن خطاب فاروق اعظم بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو عثمان ابن عفان سخاوت کے بادشاہ بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو علی بن ابی طالب شجاعت کی علم بردار بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو سید الشہداء امیر حمزہ سید الشہداء بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو بلال حبشی مؤذن مدینہ بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو نعمان ابن ثابت امام اعظم بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو عبد القادر غوث اعظم بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو غریب نواز عطائے مصطفیٰ بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو مخدوم اشرف محبوب یزدانی بن کے چمکے۔ جب اللہ نے ان سے محبت کی تو کوئی نظام الدین بن کے چمکا، کوئی قطب الدین بن کے چمکا، کوئی محی الدین بن کے چمکا، کوئی معین الدین بن کے چمکا، کوئی علاء الدین بن کے چمکا، کوئی ثابت الدین بن کے چمکا۔ تو پھر بریلی کے امام نے بھی تمناؤں کا اظہار کیا، یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا ساری خیرات، ساری چمک اسی مدینے والے آقا کے در سے بڑھتی ہے، تو پھر مدینے سے اسی بہارے سے نکلتی ہے۔ ساری چمک اور ساری پیروی مصطفیٰ کا یہ نتیجہ تھا کہ جب اس پیروی مصطفیٰ میں خلل تک آنے نہ دیا تو یہ انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے کہ رب اور اللہ اس کے رسول سے جو انعام و اکرام کی نوازش ہوتی ہے دنیا والے دیکھتے ہیں اور اس پر تعجب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے چلتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبوبوں سے محبت کرنے لگتا تو ان کا کیا مقام ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ احب اذا عبدا دعا جبریل فقال یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل فینادی فی السماء فیقول یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء ثم یوزع له القبول فی الارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اے جبریل سنو سنو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو تم لوگ بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو حضرت جبریل اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل آسمان کے تمام فرشتوں سے آواز لگاتے ہیں کہ اے آسمان کے فرشتوں سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو تم سب لوگ بھی اس بندے سے محبت کرو۔ تو آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوزع له القبول فی الارض۔ جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جب جبریل محبت کرنے لگتے ہیں، جب آسمان کے تمام فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، تو ایسے بندے کی محبت اور اس کی مقبولیت کو روئے زمین پر اتار دیا جاتا ہے، روئے زمین پر ڈال دیا جاتا ہے، تو روئے زمین کے انسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پتہ چلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کر لیتا ہے، کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو پھر حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
پھر آسمان کے تمام فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کی محبت کو روئے زمین پر ہر جگہ پھیلا دیا جاتا ہے تو زمین کے انسان بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کہ جو اللہ کے اولیاء کرام ہیں، یوں ہی دنیا والے ان پر اپنی جانوں کو نچھاور نہیں کرتے، بلکہ یہ اولیاء کرام پہلے اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہو چکے ہیں، اس کے بعد ان کی محبت کو روئے زمین پر اتارا گیا ہے تو روئے زمین کے انسان بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ خواجہ غریب نواز عطائے مصطفیٰ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی جب مرشد گرامی کے ساتھ تشریف فرما تھے، 20 سال آپ نے سنا ہوگا کہ آپ مرشد گرامی کی خدمت میں مصروف تھے، حتیٰ کہ جب 20 سال آپ کا مکمل ہو گیا تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا اے معین الدین اب تمہارا کام بن چکا ہے۔ مرشد نے اپنی چشمانے ولایت سے دیکھ لیا تھا کہ معین الدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقرب اور محبوب بنا دیا ہے۔ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مرشد کے ساتھ خواجہ غریب نواز حاصل ہوتے ہیں اور کعبے کے طواف میں جب مشغول ہو جاتے ہیں حتیم کعبہ کے پاس، پیر و مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا میرے اس معین الدین کو قبول فرما لے، مولا میرے اس معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حتیم کعبہ کے پاس مرشد دعائیں کر رہے ہیں مولا میرے معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ غیب سے آواز پائی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد مرشد خواجہ غریب نواز کے ساتھ مسجد نبوی اور روضہ رسول پر حاصل ہوتے ہیں۔ مرشد نے کہا معین الدین آقا کو سلام کرو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی آقا کی روضہ مبارک کی طرف رخ کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ روضہ رسول سے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا کتب المشائخ، اور تم پر بھی سلامتی ہو اور تمہیں قطبیت کا مقام عطا کر دیا تھا۔ ولایت میں جو بڑا مقام ہوتا ہے وہ قطب کا مقام ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو یہ قطب کا مقام کہیں اور سے نہیں بلکہ بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو ملا۔ اس کے بعد میں واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاتا، اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ پھر ایک بار پھر مدینہ شریف حاصل ہوتے ہیں اور آقا کا حکم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر چلے جاؤ اور وہاں کی سسکتی انسانیت کو کفر و شرک سے نکال کر ایمان کے نور میں داخل کر دو۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی تمام اولیاء کاملین کی مزارات پر حاضر دے کر جب ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں اور صرف دہلی سے جب آپ اجمیر کی سرزمین پر جو پہنچتے ہیں، یعنی دہلی سے اجمیر جانے میں جتنا راستہ ملتا ہے اتنے راستے میں جیسے جیسے آپ دین کی تبلیغ کرتے گئے تو مورخین نے لکھا ہے کہ 700 خاندان صرف دہلی سے اجمیر آنے تک مشرف بالاسلام ہوا۔ یعنی دہلی سے اجمیر آنے میں جتنا وقت لگا اور جتنا وقت اور ٹائم تھا اتنے وقت میں 700 خاندان اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ 700 لوگوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک ایک خاندان میں کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن خواجہ غریب نواز کیسا پیغام لے کر آئے تھے؟ آج نائب مصطفیٰ وہی کردار لے کر آیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا کردار تھا، وہی پیغام لے کر آیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام تھا، وہی زبان اور وہی اخلاق لے کر آیا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کا اخلاق تھا۔ اس کا انعام یہ ملا کہ حضرت خواجہ غریب نواز دہلی سے اجمیر آنے میں جتنا وقت لگا 700 خاندان مشرف بالاسلام ہو گئے۔ ذرا آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچیں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا کیسا اخلاق، کیسی زبانیں تھیں کہ جدھر گفتگو کرتے جدھر کلام کرتے لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے، آپ کے محبوب بن جاتے۔ آج ہماری زبانیں کتنی گندی ہو گئی کہ اگر ہم کسی سے بھی ملاقات کرتے ہیں تو سلام تو دور کی بات، سلام کو سائڈ رکھتے اور گالی گلوچ سے ہم بات کے آغاز کرتے۔ یہ آج تو ہمارا حال ہے، کسی سے ملتے ہیں تو گالی بک کر ملتے ہیں، اگر رخصت ہوتے کسی سے مار پیٹ گالی گلوچ، حتیٰ کہ حد تو اس پت پار ہو گئی کہ اگر بارش ہو جائے اچانک
کہیں کام سے جانا ہو تو ہماری زبان سے گالی نکل جاتی ہے. اگر کہیں جانا ہو سخت سردی کا موسم ہو جائے تو ہماری زبان سے شکوہ کے لفظ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر سخت دھوپ ہو جائے تو ہماری زبان سے نازیبہ کلمات نکلنے لگتے ہیں. ایک بات رک کر میں یہاں عرض کر دوں کہ جب کسی موسم کو دیکھ کر ہماری زبان سے نازیبہ کلمات نکلتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جو ہم گالی بک رہے ہیں، یہ جو ہماری زبان سے نازیبہ کلمات بارش کو دیکھ کر یا دھوپ کو دیکھ کر یا سردی کو دیکھ کر یا گرمی کو دیکھ کر ہماری زبان سے ایک نازیبہ کلمات نکلے، وہ کہاں گیا؟ مورخین نے لکھا کہ یہ کلمہ کفر تک ہو جاتا ہے. یعنی بارش برسانے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے. موسم تبدیل کرنے والا کون؟ رب کی ذات ہے. دھوپ دینے والا کون؟ اللہ کی ذات ہے. ایسی صورت میں جب ہم گالی بکیں گے تو معاذ اللہ یہ گالی کہاں پہنچ گئی؟ تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. آج ہمارا اخلاق اس قدر گندا ہو گیا. ابھی مولانا شاہ ربانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے اندر اتنا تکبر آ گیا کہ اگر ہم کسی اور سلسلے کے مرید ہیں اور کوئی دوسرے سلسلے کا مرید ہے تو ہم ایک سلسلہ دوسرے سلسلے والے کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری زبان ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے بہتر ہے، فلاں پیر اچھے ہیں، میرے پیر سب سے اچھے، وہ پیر کے اندر یہ خامیاں ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے عالم کے ماننے والا ہو، اس کی نظر میں صرف اس کا عالم اچھا، دوسرے کا عالم اس کی نظر میں برا. یہ ہماری زبان ہے. ارے میں کہنا چاہتا ہوں کوئی کہیں کا بھی پیر ہو، کوئی کہیں کا بھی عالم ہو، کوئی کہیں کا بھی امام ہو، کوئی کہیں کا بھی حافظ ہو، اگر وہ اہل سنت والجماعت ہے تو ہمارے سروں کا وہ تاج ہے. کیوں اپنی زبان سے اس کے اوپر نازیبہ کلمات پڑھتے ہیں؟ خیر میں اس طرف نہیں جاتا. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی دہلی سے اجمیر آنے میں جتنا وقت لگا 700 خاندان مشرف باسلام ہو گئے. اور دھیرے دھیرے جب خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر پہنچے تو ایک ہنگامہ مچ گیا. یہ کون ہے؟ اس کے زبان سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں، اس کی گفتگو کو سن کر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو چنانچہ 7 آتش پرست جو آگ کی پوجا کرنے والے تھے اور اپنے علم میں وہ بہت ماہر تھے اور وہ اتنے بڑے پنڈت تھے معاذ اللہ کہ وہ 7-8 دنوں تک بھوکے رہ کر اپنی عبادت کیا کرتے تھے. یعنی اتنے بڑے کامل تھے وہ اپنی عبادت میں. 7 آتش پرست حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آئے آپ کی ولایت کا امتحان لینے کے لیے کہ دیکھیں کون ہے، کتنے بڑے اللہ کے بندے. وہ 7 آتش پرست حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں پہنچے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نظر پڑی کانپنے لگ جاتے ہیں. وہ غیر مذہب کے لوگ جو اپنے مذہب میں بہت عروج رکھتے تھے، اپنے مذہب میں کے بہت بڑے سردار تھے، لیکن جیسے ہی خواجہ غریب نواز کے پاس آئے خواجہ غریب نواز کی ایک نظر پڑی کانپنے لگ گئے اور خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتے. اور خواجہ غریب نواز کی صحبت میں رہ کر وہ ولی کامل تک ہو گئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. خواجہ غریب نواز نے پوچھا کہ تم میرا امتحان لینے کے لیے آئے تھے، لیکن یہ بتاؤ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ آتش پرست کیوں آگ کی پوجا کرتے ہو؟ تو ان 7 آتش پرستوں نے جواب دیا کہ ہم آگ کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہ جلائے. یعنی اگر آگ میں ہم ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، تو اسی وجہ سے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سے خوش ہو جائے اور مرنے کے بعد یہ آگ ہمیں نہ جلائے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نادانو، تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرتے ہو، اس طرح آگ تو تمہیں اور زیادہ جلائے گی، کیونکہ اصلی عبادت کا مستحق تو رب ہے اور تم رب کو چھوڑ کر آگ کی پوجا کرتے ہو، ایسے تو آگ تمہیں اور زیادہ جلائے گی. تو ان 7 آتش پرستوں نے جواب دیا آپ تو رب کی عبادت کرتے ہیں نا، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ کیا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ آپ کو سختی نہیں پہنچائے گی؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ارے تو خواجہ غریب نواز معین الدین کی بات کرتا ہے کہ معین الدین کو آگ نہ جلائے گی. ارے آگ کی کیا، آگ کی اتنی بھی مجال نہیں کہ وہ معین الدین کے جوتے تک جلا دے.
آگ بھڑکائی جاتی ہے. انہوں نے کہا آپ مجھے منظر دکھا دیں. ایک بہت سخت آگ بھڑکائی جاتی ہے جس کی گرمی اور سختی ہر طرف پھیلنے لگی. لوگ کافی بھیڑ لگ جاتی ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ جوتا اٹھاؤ اور آگ میں ڈال دو. ایک مرید خواجہ غریب نواز کے جوتے کو اٹھاتا ہے اور آگ میں جا کر ڈال دیتا ہے. کافی دیری تک وہ آگ بھڑکتی رہی اور جب تھوڑی دیر کے بعد وہ آگ سرد ہو کر بجھ گئی تو خواجہ غریب نواز کا جوتا اسی طرح صحیح سلامت تشریف فرما تھا. ارے غیب سے آواز آتی ہے، ارے آگ کی کیا اوقات کہ وہ اللہ کے محبوب بندے کے جوتے کو جلا کر رکھے. ایک آواز آتی ہے اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کا یہ حال ہے تو پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا حال کیا ہوگا؟ ارے جب خواجہ غریب نواز ایک ولی کا یہ حال ہے تو پھر ولیوں کے سردار غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ ارے جب غوث اعظم کا یہ مقام ہے تو پھر تابعین کا مقام کیا ہوگا؟ جب تابعین کا مقام غوث اعظم کے مقام سے بلند ہے تو پھر صحابہ کا مقام کیا ہوگا؟ جب صحابہ کا مقام تابعین کے مقام سے بلند ہے تو پھر میرے صدیق اکبر کے علم کی وسعتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب صدیق اکبر کا یہ عالم ہے کہ آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں تو پھر تمام انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اور جب تمام انبیاء کا یہ مقام ہے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس پر حاضر ہو جائے اور مزار مقدس پر حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے اس بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ غریب نواز حیات میں تھے تو کیسا لوگوں کو فائدہ پہنچایا. آج 810 سال گزر گئے، اگر کوئی بے بس انسان بے بسی کی حالت میں خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مقدس پر حاضر ہوتا ہے تو اپنی مانگی مرادیں لے کر جاتا ہے، اپنے دامن کو بھر کر واپس آ جاتا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو سنتے ہیں اسی طرح ہم خواجہ غریب نواز یا اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ. کیا وجہ ہے؟ ایک خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، لیکن کیسی ہمت، کیسی جرأت. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پیروی مصطفیٰ. آج ہم نے رسول کی پیروی کو چھوڑا ہے تو آج ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. صحیح معنوں میں اگر عرض کروں تو آج ہم نے فرائض کو نوافل کی جگہ پر رکھ دیا اور نوافل کو اٹھا کر فرائض کا درجہ دے دیا. اگر کوئی مستحبات کام اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم سمجھتے ہیں ارے یار یہ کیا ہو گیا، اور نمازوں کی ہمیں تو پرواہ نہیں، جبکہ نماز فرض تھی، نماز فرض تھی، نمازوں کی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن جو مستحبات عمل تھا ہم اس کو بہت واجب سمجھنے لگے. آج رب کی عبادت سے ہم دور ہیں، ہمیں پرواہ نہیں. لیکن یاد رکھو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ صحابہ، جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس کا نام وادی احباب ہے. جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو وادی احباب کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جاتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے ایک وادی احباب کو سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جاتا ہے تو جہنم کی آگ بھڑک جاتی ہے اور بہت زیادہ سخت ہو جاتی ہے. اور وہ جہنم وادی احباب سے ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتی ہے. اب سوچو کیسی وہ آگ ہوگی. یہ دنیا کی آگ آپ نہ سمجھے، دنیا کی آگ ویسے بھی جہنم کی آگ کو جب 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا
تب یہ دنیا کی آگ آئی۔ جہنم کی آگ کیسی سخت ہوگی، اور جہنم بھی جس سے پناہ مانگے وہ وادی حبہب، اس کی آگ کیسی ہوگی؟ جب اس کو ایک سوئی کے ناکے کے برابر کھولا جاتا ہے تو وہ آگ پورے جہنم میں بھڑک اٹھتی ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، پوچھا یا رسول اللہ کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اس وادی حبہب میں داخل کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے میرے صحابہ، میری امت کا وہ انسان ہے جو اپنی صرف ایک نماز کو جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو وادی حبہب میں داخل فرمائے۔ اندازہ کریں کہ سال و سال کی نمازیں ہماری قضا ہوگی۔ آج ہماری عورتیں تو نمازیں پڑھنے میں اور بھی زیادہ دور ہیں، سالوں سال کی عبادتیں ہماری قضا ہوتی چلی گئی، لیکن ہمیں دل میں احساس تک نہ پیدا ہوا کل سے پڑھیں گے یار، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، بڑے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے، ابھی میرے کپڑے ناپاک ہیں، جب صاف ہو جائیں گے تب پڑھیں گے، کیا اتنی جلدی ہے، جب حج کر لیں گے تب نمازیں شروع کر دیں گے، ابھی میری عمر ہی کیا ہے، جب بال بچوں کی نکاح کر لیں گے تب سے نماز شروع کریں گے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، کب تک اس طرح ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کوئی نہیں جانتا اس کے جسم کا رشتہ روح سے کب الگ ہو جائے اور قبر کے اندر جا کر دفن ہو جائے تو اپنے رب کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہر انسان جتنا بھی دنیا میں آیا ہے اس کو اپنی ایک مدت طے کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو کیوں نہ ہم جب تک اس دنیا میں آئے ہیں کچھ نہ کچھ ساز و سامان اکٹھا کر جائیں، تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ ارے ہم وہ قوم کے لوگ تھے، ہم ایسی قوم کے لوگ تھے، آج تو ہم کتنے ذلیل ہیں نا، یہ مسلم قوم اپنی تاریخ کو اٹھا کر پڑھے، ہم ایسی قوم کے لوگ ہیں کہ اگر جنگل میں ایک صحابی کے سامنے ایک شیر سے ملاقات ہو گئی، وہ شیر صحابی پر حملہ کرنے والا تھا، اس صحابی نے کہا اے شیر کیا تجھے پتہ نہیں کہ میں محمد عربی کا نوکر ہوں؟ وہ شیر جو ابھی صحابی پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اچانک دم ہلانے لگتا ہے، اور دم ہلاتا ہوا قافلے تک وہاں تک چھوڑ کر آتا ہے جہاں تک وہ صحابی بھٹکے ہوئے تھے۔ ہم اس قوم کے لوگ ہیں، ہم ایسی قوم کے لوگ ہیں کہ اگر دریا میں جو لوگ کشتی لے کر اپنا راستہ طے کرتے تھے، ہم دریا کو حکم دیتے تھے کہ اے دریا کیا تجھے پتہ نہیں کہ ہم محمد عربی کے نوکر ہیں، تو وہ لوگ جو کشتی کے سہارے دریا کو پار کیا کرتے، محمد عربی کا نوکر کشتی میں پیدل ہی سوار ہو کر دریا کو پار کر لیا کرتے۔ آج ہم نے اپنی ذلت خود سے کی ہے، آج ہم خود اپنی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے آپ کو بیدار کریں؟ اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں رسول کی پیروی کی ہوگی۔ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس بھی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ سبحان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیان میں کچھ غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا